بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لائبریری سائنس فرسٹ ایئر میں جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے انفارمیشن کی تعریف کریں اور انفارمیشن کے ذرائع جو ہیں یا سورسز جو ہیں وہ اس کو بیان کریں، مؤخذ بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن کی تعریف۔ انفارمیشن جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لاطینی زبان کے الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے، اور وہ لاطینی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں فارمیشن اور فارما۔ فارمیشن اور فارما سے مل کر جو ہے لفظ انفارمیشن بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں معلومات کے یا معلومات فراہم کرنے کے ہوتے ہیں۔ انفارمیشن کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اب ہم دیکھتے ہیں۔ انفارمیشن جو ہے اس علم کا نام ہے جس کی ترسیل ابلاغ کے کسی عمل کے ذریعے ہو، اس کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ یعنی انفارمیشن ایک ایسا علم ہے جس کی ترسیل جو ہے، یعنی کہ انفارمیشن کو جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو ہم دوسرے لوگوں تک بھیجتے ہیں، اس کو یہ سینڈ کرتے ہیں، تو وہ ابلاغ کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس انفارمیشن کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ابلاغ کے ذرائع جو ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وہ ریڈیو بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا ہے، وہ اخبارات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد رسائل و جرائد ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جناب ہمارے ہو سکتے ہیں ریسرچ رپورٹس ہو سکتی ہیں، تھیسس ہو سکتی ہیں، کتب سالانہ ہو سکتی ہیں، نصابی کتب ہو سکتی ہیں، گائیڈ بکس ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کتابیات ہو سکتی ہے، انڈیکس ہو سکتا ہے، اختصارات ہو سکتے ہیں، تبصرے اور انسائکلوپیڈیا اور ڈکشنری وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام کیا ہوں گے؟ ہمارے ابلاغ کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا انفارمیشن کے ذرائع یا انفارمیشن کے ماخذ، جس کو ہم کہتے ہیں سورسز آف انفارمیشن۔ جو بھی ہم معلومات حاصل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے، تو ہم اس کو 3 بڑے گروپوں میں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں انفارمیشن کو۔ تو پہلا ذریعہ جو ہے، سورس جو ہے، گروپ جو ہے انفارمیشن سینڈ کرنے کا، اس کو ہم کہتے ہیں بنیادی ذرائع، یعنی پرائمری سورسز آف انفارمیشن۔ انفارمیشن کے بنیادی ذرائع معلومات۔ نمبر 2 پہ ہیں ثانوی ذرائع معلومات، یعنی سیکنڈری سورسز آف انفارمیشن، اور نمبر 3 پہ ہے ثلاثی ذرائع معلومات، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ٹرشری سورسز آف انفارمیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی ذرائع معلومات کیا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انفارمیشن کو ہم نے اس بات کو آپ غور سے یعنی کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو انفارمیشن جو ہے اس کو 3 بڑے گروپوں میں تقسیم ہم نے کیا ہوا ہے۔ ایک ہے بنیادی ذرائع معلومات، جس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سورسز آف انفارمیشن۔ دوسرا ہے ہمارا ثانوی ذرائع معلومات، یعنی سیکنڈری سورسز آف انفارمیشن، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے ہمارے ثلاثی ذرائع معلومات، جسے ہم کہتے ہیں ٹرشری سورسز آف انفارمیشن۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی ذرائع معلومات جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی فیچرز کیا ہوتے ہیں۔ تو بنیادی ذرائع معلومات تازہ ترین معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ بنیادی ذرائع معلومات براہ راست حاصل کی جاتی ہیں، اور انفارمیشن کے حصول میں بنیادی ذرائع معلومات کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ بنیادی ذرائع معلومات جو ہیں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی معلومات ہوں گی جو ہم نے ایک جگہ سے حاصل کی ہے اور دوسری جگہ تک ہم پہنچا رہے ہیں، وہ بالکل تازہ ترین ہوگی، یعنی کہ لیٹسٹ ہوگی، کرنٹ ہوگی، یعنی کہ ابھی کچھ ہی گھنٹے اس کو گزرے ہوں گے اور وہ ہم نے معلومات لوگوں تک شیئر کی ہوتی ہیں۔ ایسی معلومات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنیادی ذرائع معلومات میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معلومات جو ہیں ہم یعنی کہ بنیادی ذرائع معلومات میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم براہ راست حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر وہ واقعہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی کہیں پہ جو ہے وہ کوئی جلسہ ہو رہا ہو یا کوئی تقریب ہو رہی ہو، تو اس کی لائیو کوریج جو ہے وہ ہم لے رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو براہ راست حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی معلومات کو حاصل کرنے میں ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بنیادی ذرائع معلومات جو ہیں اس کو انفارمیشن کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے بغیر نہ تو ہم ثانوی ذرائع معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ثلاثی ذرائع معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بنیادی ذرائع معلومات جو ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری بنیادی ذرائع معلومات ہیں۔ نمبر ایک، اخبارات، یعنی کہ نیوز پیپرز۔ تو نیوز پیپر جو ہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اردو کے اخبارات ہوں، چاہے وہ انگریزی کے ہوں، کسی بھی زبان میں جو ہے وہ نیوز پیپر جو ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بنیادی ذرائع معلومات میں ہیں۔ اخبارات کو یا نیوز پیپر کو ہم بنیادی ذرائع معلومات میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کی ابھی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ بنیادی ذرائع معلومات وہ ہوتے ہیں جس کی معلومات تازہ ترین ہوں، لیٹسٹ ہوں اور وہ براہ راست حاصل کی گئی ہوں۔ تو چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات کے اندر جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں، جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں، وہ تازہ ترین ہوتی ہیں، لیٹسٹ ہوتی ہیں اور وہ براہ راست حاصل کی ہوتی ہیں اور ان کو کچھ ہی عرصہ گزرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات جو ہے وہ اپنی مقاصد کے اعتبار سے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ شائع ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی نیوز پیپرز کہتے ہیں، یعنی ایسی اخبارات جن کے اندر کل کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی تقریب ہوئی یا کوئی جلسہ ہوا ہو تو اس کی کوریج جو ہے اگلے دن کے اخبار میں آ جائے، شائع ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیلی نیوز پیپر کہیں گے۔ اور کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ شائع نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک ہفتے کے بعد شائع ہوتے ہیں، تو ایسی اخبارات کو ہم کہتے ہیں ویکلی نیوز پیپرز کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو 3 مہینے کے بعد شائع ہوتے ہیں، تو ایسی اخبارات جو روزانہ شائع ہوتی ہیں یا ہفتے کے بعد شائع ہوں، تو ان کو تو ہم جو ہے بنیادی ذرائع معلومات میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں، جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں، وہ تازہ ترین ہوتی ہیں، لیٹسٹ ہوتی ہیں اور وہ براہ راست حاصل کی ہوتی ہیں۔ جبکہ ایسے اخبارات جن کے اندر جن کو شائع ہوئے جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو، تو ایسی جو انفارمیشن جو ہے وہ بنیادی ذرائع معلومات میں شامل نہیں ہوتی بلکہ وہ ثانوی ذرائع معلومات میں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے رسائل و جرائد، یعنی پریڈیکلز۔ تو اخبارات کی طرح رسائل و جرائد بھی جو ہیں یہ بھی بنیادی ذرائع معلومات میں ہوتے ہیں، کیونکہ رسائل و جرائد کے اندر جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں یہ بھی لیٹسٹ ہوتی ہیں، تازہ ترین ہوتی ہیں اور ان کو شائع ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا ہوتا ہے، کچھ ہی وقت گزرا ہوا ہوتا ہے۔ اخبارات کی طرح رسائل و جرائد بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ رسائل و جرائد ایسے ہوتے ہیں جو 1 ہفتے کے بعد شائع ہوتے ہیں اور کچھ رسائل و جرائد ایسے ہوتے ہیں جو 3 مہینوں کے بعد اور کچھ 6 اور کچھ سال کے بعد شائع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے رسائل و جرائد جو 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد، 3 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ شائع ہوں، تو اس کو ہم بنیادی ذرائع معلومات میں شامل کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔